للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج کی مجلس کا عنوان ہے مثالی داماد۔ چونکہ دن میں ہم نے مثالی بہو کے متعلق گفتگو کی۔ انسان اگر سنور جائے تو فرشتوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، بگڑ جائے تو شیطان کو بھی شرما دیتا ہے۔ بہو نیکی کی طبیعت والی ہو تو بہو ہوتی ہے، اور اگر بگڑ جائے تو بہو ہوتی ہے۔ یہی حال داماد کا ہے۔ اگر نیکی پہ آ جائے تو بیٹوں کی مانند ہے، اور اگر بگڑ جائے تو دل کو دکھی کر دیتا ہے۔ بہترین داماد کی مثالیں اگر دیکھنی ہیں تو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں دیکھیں۔ نبی علیہ السلام کے داماد میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نمبر آتا ہے۔ اللہ نے ان کو مال بھی دیا تھا، سخاوت بھی دی تھی، اور حیا ایسی دی تھی کہ فرشتے بھی شرماتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان کے اندر ایسی حیا ہو کہ فرشتے بھی اس سے شرم کریں۔ اور نبی علیہ السلام کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں، اس لیے ان کو ذی النورین کہا گیا، دو نوروں والے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کو دیکھیں۔ گو غربت ہے مگر علم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، علی اس کا دروازہ ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام سے دو طرح کے علوم امت کے اندر پھیلے، ایک علوم ولایت اور دوسرے علوم نبوت۔ علوم ولایت سب سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے پھیلے، اور جو علوم نبوت تھے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے امت میں پھیلے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام سے کتنی محبت تھی، اس کے کتابوں میں بہت واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو دعوت دی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے گھر تشریف لائیے اور کھانا کھائیے، دعوت دی۔ نبی علیہ السلام نے قبول فرما لی۔ چنانچہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ لینے کے لیے آئے تو نبی علیہ السلام چل پڑے۔ اب عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے قدمین ہی کو دیکھتے جا رہے ہیں، نہ دائیں دیکھتے ہیں، نہ بائیں دیکھتے ہیں، نہ آگے دیکھتے ہیں، نہ کہیں اور، بس قدموں ہی کی طرف دیکھتے جا رہے ہیں۔ جب گھر پہنچے تو صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آج پتہ نہیں عثمان غنی کی کیا کیفیت تھی، وہ تو سارا راستہ بس آپ کے قدموں کو ہی دیکھتے رہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ عثمان کیا ایسی بات تھی؟ عرض کیا جی ہاں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے گھر میں وہ ہستی مہمان آئی کہ میں نے دل میں ایک نیت کی ہوئی تھی، آپ اپنے مبارک گھر سے لے کے میرے گھر تک جتنے قدم چلیں گے میں اتنے غلام اللہ کے نام پہ آزاد کر دوں گا، ہر قدم پہ غلام آزاد کروں گا۔ اتنی محبت تھی نبی علیہ السلام۔ ایک دفعہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے تو ام المومنین نے کہا کہ کچھ پیسے دے دیجئے، ہم کوئی کھانے کی چیز پکا لیں، عید کی نماز کے بعد مدینہ کے بیوائیں یتیم بچے آئیں گے، ہم خود بھی کھائیں گے، ان بچوں کو بھی کھلائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں دینے کے لیے، کوئی پیسہ نہیں تھا۔ ام المومنین خاموش ہو گئیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب
نماز پڑھنے کے بعد واپس تشریف لائے تو دیکھا گھر میں تو خوب کھانا بھی بنا ہوا ہے اور لوگوں کا بھی اور عورتوں کا بچوں کا بھی رش ہے، یتیم بچوں کا اور بیوہ عورتوں کا، اور سب خوب کھانا کھا رہے ہیں، دسترخوان بچھا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام حیران، ام المومنین سے پوچھا کہ یہ سب کھانا پینا کہاں سے آیا؟ ان کا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ عیدگاہ تشریف لے گئے تو آپ کے جانے کے بعد سیدنا عثمان غنی لانو نے آپ کی ہر زوجہ کے گھر ایک اونٹ سامان سے بھرا ہوا بھیجا، سب کے گھروں میں۔ تو میرے گھر میں بھی ایک اونٹ آیا جو سامان سے بھرا ہوا تھا، اب اس سامان سے میں نے کھانا بنایا، ہم نے خود بھی کھایا اور ہم نے مدینے کی بیواؤں کو، یتیم بچوں کو بھی کھلایا، سب کھانا کھا رہے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کا دل بہت خوش ہوا، چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا رحمان سہل الحساب علی العثمان، اے رحمان عثمان کے حساب کو آسان فرما دے۔ نبی علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، چنانچہ قیامت کے دن سیدنا عثمان غنی لانو کا حساب بہت آسانی سے ہو جائے گا۔ تو داماد کو ایک تعلق ہونا چاہیے اپنے سسر کے ساتھ۔ ریسرچ یہ ہے کہ جو داماد اپنے سسرال والوں کے ساتھ یعنی بیوی کے گھر والوں کے ساتھ ایک اچھی پی آر رکھتا ہے، اچھا تعلق رکھتا ہے، تو اس کے ڈائیورس کے ریٹ 20% لیس ہو جاتے ہیں۔ ریسپیکٹ اینڈ لو یور ان لاز لائک یور اون پیرنٹس، ان لاز کی اسی طرح عزت کرو اور ان سے محبت کرو جیسے اپنے ماں باپ سے عزت کی جاتی ہے اور ان کی ریسپیکٹ کی جاتی ہے۔ ٹیک کیئر آف دیم ایز یور اون پیرنٹس، ان کا اسی طرح خیال رکھو جس طرح کوئی انسان اپنے ماں باپ کا خیال رکھتا ہے، کیونکہ شریعت نے ان کو ماں باپ کا رتبہ اور درجہ ادا کیا ہے۔ Remember their important occasions and events.